میں کھڑا کیا جائے تو جدا نہ ہو، ممتاز نہ ہو، بلکہ ان جیسا ہی نظر آئے، سال بھر جیسا معلوم ہو، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی شرط ہے کہ وہ ایسا ہو۔ فقط یہ بات سمجھ لینا کہ بھئی دمبے کی جو ہے وہ 6 ماہ کی بھی قربانی ہو جائے گی، فقط یوں درست نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ سال بھر جیسا نظر آئے۔ اگر کوئی ایسا دمبا ہے کہ جناب وہ بڑا لاغر کمزور سا ہے، 6 ماہ کا ہے، اور اس کو اگر سال بھر والوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہ سال بھر والا نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو 6 ماہ والی جو بات ہے کہ بھئی وہ سال بھر جیسا نظر آئے، یہ فقط دمبے اور بھیڑ کے اندر ہی، بکرا بکری اگرچہ کتنے ہی جو ہے وہ بڑے نظر آ رہے ہوں، جب تک وہ 1 سال کے نہیں ہوں گے ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ یوں ہی جو بڑے جانور ہیں جیسے گائے بیل ہو گئے، اونٹ وغیرہ ہو گئے، تو اگر یہ کتنے ہی بڑے ہوں، کتنے ہی فربا ہوں، فی زمانہ جو ہے وہ فارمنگ ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، ایک جانور کو فیڈ کھلا کر بہت زیادہ جو ہے وہ وزنی کر دیا جاتا ہے، بھاری کر دیا جاتا ہے، تو اگرچہ وہ کتنا ہی ہو، لیکن جب کہ وہ اپنی عمر کو نہیں پہنچا، قربانی کی عمر 2 سال کو نہیں پہنچا، 1 دن بھی کم ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جو ہمارے لیے چیز رکھی گئی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے ان جانوروں کو جب ہم باہر سے خریدیں گے کہ یہ اس عمر کو پہنچے ہیں، وہ 2 دانت ہیں کہ ان جانوروں کے 2 دانت درمیان میں نیچے سے نکلتے ہیں، اور وہ 2 دانت بقیہ دانتوں کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، تو وہ دانت ان کی عمر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ دانت نہیں ہیں اور بیوپاری یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب 2 سال کا ہو گیا ہے، اپنے گھر کا پلا ہوا ہے، اس کی بات کا یہاں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پر اس کا قول کافی نہیں ہوگا کہ جو ظاہری علامات ہیں وہ اس کے قول کو جھٹلا رہی ہیں۔ لہٰذا کتنا ہی جو ہے وہ نیک پارسا ہے، لیکن جب کہ وہ بیچنے کے لیے جو ہے وہ آیا ہوا ہے تو اس کا فقط یہاں پر قول کافی نہیں ہوگا، الا یہ کہ شرعی ثبوتوں کے ذریعے سے کوئی چیز ثابت ہو، لیکن عمومی طور پر وہ صورتحال ہوتی نہیں ہے۔ یوں ہی بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ جناب 2 سال کی عمر پہ تو جانور دانت توڑ دیتا ہے، اور دیکھیں اس نے توڑ دیں، ابھی نکالنے والا ہے یہ جانور دانت، یا یہ کہ ابھی کچھ نکلا ہے کچھ باقی ہے، بس 2 سال کا تو یہ ہو گیا ہے، ان باتوں کا قطعاً اعتبار نہ کریں۔ جب 2 سال کا پورا ہو، 2 دانت اس کے پورے ہوں تو ہی آپ جو ہے وہ لیجئے، ورنہ آپ وہ جانور نہ خریدیے کہ اس طرح جانور خرید کر آپ پیسے بھی لگائیں گے لیکن اپنی قربانی کو آپ خطرے میں ڈال بیٹھیں گے اور آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہذا قربانی عبادت ہے جس میں احتیاط کی حاجت ہے، تو احتیاط کیجئے۔ فقط چند پیسوں کی خاطر یا جناب یہ جانور ہمیں خوبصورت نظر آ رہا ہے تو چھوٹی سی بات ہے، آپ پالنے کے لیے تو لے نہیں رہے، راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے رہے ہیں، تو راہ خدا میں جو قربان کرنے والا جانور ہے وہ اسی وقت پیارا ہوگا جب کہ راہ خدا کے قابل ہوگا۔ تو راہ خدا یعنی قربانی کے قابل وہ جب ہی ہوگا جب کہ وہ اپنی عمر کو پہنچا ہوا ہوگا، ورنہ اپنی عمر کو نہ پہنچا ہوا ہو تو 1 سال کا جو ہے وہ بچڑا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ بھلے 1 سال کا ہو، بہت خوبصورت ہو، آپ کو پسند آ رہا ہو، بہت فربا ہو، چونکہ راہ خدا کے قابل نہیں ہے تو لہٰذا وہ قربانی میں ذبح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس کے علاوہ ویسے آپ پال لیں، کوئی حرج نہیں ہے، صدقے کے طور پہ آپ اسے ذبح کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے نفلی صدقے کے طور پہ، لیکن جب بات قربانی کی آ جاتی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ قربانی میں ذبح ہونے کے قابل ہے یا نہیں، اس سے قربانی ادا ہوگی یا نہیں، تو ان چیزوں کو سب سے پہلے فوقیت دی جانی چاہیے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جس جانور کی آنکھ خراب ہوئے اس پہ کیا قربانی جائز ہے؟ جانور کی آنکھ خراب ہونا یہ ایک بہت واضح یعنی ایک وسیع جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے۔ جانور کی آنکھ کس طور پر خراب ہے؟ جانور بھینگا ہے، کانا ہے، یا اندھا ہے، یا اس کی نظر کمزور ہے۔ اگر بھینگا جانور ہے کہ وہ جو دیکھے کسی طرف اور لگے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کسی اور طرف ہے، اس کی قربانی تو جائز ہے۔
لیکن اگر کانا جانور ہو، ایک آنکھ سے جو ہے وہ نہ دیکھتا ہو اور اس کا یہ کانا پن ظاہر ہو، واضح طور پہ نظر آ رہا ہو کہ بھئی یہ کانا جانور ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یوں ہی اندھا جانور، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور جس جانور کی نظر کمزور ہو، تو اگر تہائی سے زیادہ نظر جو ہے وہ کمزور ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جناب اس کی نظر جو ہے وہ کتنی کمزور ہے؟ تو اب اس کے لیے آئی ڈاکٹر تو جو ہے وہ بیٹھے گا نہیں، تو اس کے بہرحال اپنے طریقے فقہائے کرام نے بیان کیے ہیں کہ جانور کی اگر دو آنکھوں میں اگر فرق ہے کہ ایک آنکھ صحیح ہے ایک خراب ہے، تو اس کا اپنا طریقہ ہے کہ چارہ کتنے فاصلے سے رکھا جائے کہ وہ دیکھ کر اس چارے کی طرف بڑھے۔ یوں مختلف طریقے، لیکن بہرحال فی زمانہ اس سب چیزوں کے اوپر ان معنوں کے اندر عمل جو ہے وہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ اس بات کو دیکھتے ہی اندازہ ہوگا کہ جناب یہ جانور جو ہے وہ نظر کمزور ہے اس جانور کی۔ تو بہرحال جو مین ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، بھینگا، کانا اور اندھا۔ تو اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا جانور جس کی ایک آنکھ جو ہے وہ نہیں ہو یا خراب ہو اور اس کا وہ کانا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بھینگا ہے کہ دیکھتا کدھر ہے، لگتا ہے کہ دیکھ رہا کسی اور طرف ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی پر چند سالوں کی قربانی واجب ہو تو وہ شریف فقیر کو بکری یا بکرے کی رقم صدقہ کرتے وقت نیت کیا کرے، اور اسی طرح کسی پر کئی سجود تلاوت واجب ہوں تو ان کو ادا کرتے وقت کیا نیت کرے اور کس طرح کرے؟ جی، کئی سالوں کی قربانی جو ہے وہ واجب ہے، تو اب جتنے سالوں کی قربانی واجب ہے، ہر سال کی قربانی کے بدلے اس شخص کے اوپر ایک بکرا یا بکری جو کہ قربانی کی شرائط پر پورا اترتا ہو، وہ زندہ صدقہ کرنا یا اس زندہ بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس پر لازم ہے، اور یہ شرعی فقیر کو صدقہ کرے گا تو نیت یہی کرے گا کہ اپنی قربانی جو میری قضا ہو گئی اس کا جو کفارہ مجھ پر لازم ہے میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، تو یوں جو ہے وہ اس کو ادا کرے گا۔ دوسرا انہوں نے پوچھا کہ اگر سجدہ تلاوت جو ہے وہ کئی لازم ہو گئے ہوں، نہ کیے ہوں، تو بہرحال سجدہ تلاوت جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ تو جتنے بھی سجدہ تلاوت باقی ہیں وہ تمام سجدہ تلاوت ایک ساتھ بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ جی مزید کال۔ میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ کسی حضرت کے پاس اگر پیسے نہ ہو قربانی کے لیے اور ان کی استطاعت نہ ہو کہ قربانی کر سکے، اور بقرعید کے بعد اگر ان کے پاس اماؤنٹ آ جائے وہ قربانی کر سکے، تو کیا وہ قربانی قبول ہوگی؟ یعنی مراد جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ابھی پیسہ نہیں ہے، بعد میں پیسہ آ جائے گا، تو قربانی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، قربانی کے ایام میں ہوگی، بعد میں تو ہوگی نہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگوں کا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ہم قرض لے کر لیں اور بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ اگلے مہینے BC مثال کے طور پہ کھلنی ہے، یا کسی نے پیسے دینے کی بات کی ہے، وہ مل جائیں گے ہمارے پیسے، تو ہم قرض ادا کر دیں گے، تو کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اگر خود صاحب نصاب ہے، مال موجود ہے جس کی وجہ سے صاحب نصاب ہے، جیسے سونا ہی موجود ہے، اب کیش نہیں ہے، کیش جو ہے وہ اگلے مہینے آنا ہے، لیکن خود سونے کی وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو اب اس شخص کے اوپر تو قربانی کرنا واجب ہوگی، اب چاہے تو سونا بیچ کر کرے چاہے قرض لے کر کرے۔ تو یہ جو کانسیپٹ عمومی طور پہ پایا جاتا ہے کہ جناب قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مقروض ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی کرتا ہے تو جائز ہے۔ ہاں اگر قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو اب بہتر یہ ہے کہ اس سے اجازت لے کر قربانی کرے، کیونکہ اگر قرض ادا نہیں کرتا اور نفلی قربانی کر رہا ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جنہوں نے قرض دیا ہوا ہے وہ جو ہے وہ اس پہ اعتراض کریں گے کہ یار ہمارا قرض تو ادا کر دو۔ لیکن اب فی زمانہ قرض کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، میعادی قرض ہوتے ہیں، جیسے BC والا ہے کہ تو BC پتہ ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ بھرنی ہے۔ اب اگر کوئی شخص ٹائم ٹو ٹائم BC بھر رہا ہے، بھلے اس نے 4 لاکھ کی BC پہلے اٹھا لی، تو کوئی بھی اس سے تقاضا نہیں کرتا کہ 4 لاکھ روپے تم ہمیں یک مشت جو ہے وہ واپس کر دو، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی BC بھرتے رہو، تم جو نظام کے مطابق ہے وہ بھرتے رہو۔ اب اگر وہ شخص وہ نظام کے مطابق بھر رہا ہے اور اس کے پاس پیسے ایکسٹرا ہیں اور وہ اس سے اپنی قربانی کرتا ہے، تو اس میں قرض جنہوں نے دیا یعنی جو BC کے دیگر ممبران ہیں انہیں بھی اعتراض نہیں ہوتا، تو اس صورت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، تو قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جی مزید کالز۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، جیسے کسی جانور کا اگر سینگ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہے یا گھسا ہوا ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ سینگ اگر جانور کا ٹوٹا ہوا ہو یا گھسا ہوا ہو، گھسے ہوئے جانور کی تو جس جانور کا سینگ گھسا ہوا ہے اس کی قربانی تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی اگر کنارہ ٹوٹا ہوا ہے یا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو بھی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کی سینگ سر کے اندر سے توڑ دی گئی ہو، جس میں زخم بھی جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مینگ سے جو ہے وہ توڑ دینا سینگ کو، بالکل اس کی جڑ سے توڑ دینا، تو اگر ایسا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اوپر سے توڑی گئی ہے یا اوپر سے کاٹی گئی ہے تو قربانی جائز ہے۔ پھر جس صورت کے اندر کسی جانور کے سینگ جو ہے وہ جڑ سے توڑ دیے گئے اور زخم بن گیا، لیکن بچپن میں یہ معاملہ ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ جانور کا وہ زخم بھی بھر گیا، جیسے کہ بعض بیوپاری جو ہے وہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ جناب جن جانوروں کا ہوتا ہے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کی ابتدائی عمر کے اندر ہی وہ توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ زخم بھر جاتا ہے۔ تو اگر زخم بھر گیا، وہ عیب ختم ہو گیا تو قربانی جائز ہے۔ ہاں یہ البتہ بہرحال بات اپنی جگہ پر ہی ہے کہ جانور کی خوبصورتی کے لیے اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہے کہ اس کا جڑ سے سینگ توڑ دینا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر سینگ جڑ سے توڑا اور زخم بھر گیا تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر زخم نہیں بھرا، ابھی اس پوزیشن کے اندر ہی ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، جبکہ جڑ سے ٹوٹا ہو۔ اوپر سے اگر جو ہے وہ کاٹا ہے، اس کو چھیلا ہے، اس کی نوک بنائی ہے، اس کو گھسا ہے، تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ محمد شوکت علی اتاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے پاس ایک گائے ہے جس کی عمر 2 سال سے اوپر ہے، لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ کھیری ہے، دھندی نہیں ہوئی، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ برائے مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی مزید کال۔ ہم نے نا رمضان مبارک سے پہلے نا قربانی کے لیے بکرا لیا تھا، اس نے نا زیادہ اونچائی سے چھلانگ لگا دی، جس سے نا اس کے پیر کی ہڈی کا جوڑ نکل گیا۔ تو ڈاکٹر نے وہ لگا تو دیا تھا، لیکن تھوڑا سا نا ٹیڑھا لگ گیا تھا، تو دوڑتا بھی ہے، چھلنگے بھی لگاتا ہے، چلتا بھی ٹھیک ہے، کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ جی مزید کال۔ سوال یہ کرنا تھا مفتی صاحب سے کہ ہم کچھ بھائی مل کر اگر اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے قربانی میں حصہ ایک رکھ لیں، ان کے سال ثواب کے لیے اپنے حصے کے علاوہ، تو کیا یہ مل کر حصہ ایک خریدا جا سکتا ہے اپنے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے؟ جی پہلا سوال تھا کہ جانور ہمارے اپنے پاس ہے، 2 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کا اپنا پالا ہوا جانور ہے اور اس کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگرچہ اس نے دانت نہ نکالے ہوں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اس کی قربانی جائز ہے، کہ عمر اصل چیز ہے، دانت اس کی علامت ہے۔ جہاں عمر کا اندازہ نہیں ہوگا، یقین نہیں ہو سکے گا، وہاں پر دانت کے اوپر مدار ہوگا، لیکن جہاں پر عمر کا اپنا یقین خود موجود ہے کہ بندے نے خود پالا ہوا ہے، اسی کے گھر پہ وہ جانور پیدا ہوا ہے، یا پیدا نہیں ہوا لیکن وہ جب سے لایا ہوا اس کے بعد سے اس کے پاس جو ہے وہ 2 سال ہو گئے اور جانور نے دانت جو ہے وہ نہیں نکالے، جسے 2 دانت والا کہتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ جانور جو ہے وہ خریدا، شاید بکرا، اور وہ جو ہے وہ گر گیا، جس کی وجہ سے پاؤں میں اس کے کھر وغیرہ نکل گیا، بعد میں ڈاکٹر نے اس کو لگا دیا، تو اب وہ جب کہ زخم یا جو بھی چوٹ لگی تھی یا جو عیب ہوا تھا وہ صحیح ہو گیا اور اب جانور جو ہے وہ چلتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی اس جانور کی جائز ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ والدین کی والد کی قربانی بطور ایصال ثواب کے والد جو ہے وہ انتقال کر گئے ہوں اگر، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں، کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ حصہ تو جو ہے وہ شرکا کا ہی ہوتا ہے۔ ہاں اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس میں وہی سارے افراد حصہ ڈالیں، اس حصے میں پیسہ ملائیں کہ جن کا کم از کم ایک حصہ اس جانور میں موجود ہو۔ مثلا 6 بھائی ہیں، تو اب 6 بھائی جو ہے وہ نے اپنا ایک حصہ لیا، اور جو ایک حصے کے جو پیسے اور آ رہے تھے وہ سب نے اور ملا دی اور کہا کہ یہ والد صاحب کی طرف سے
اس کا ثواب والد کو ہو تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر 7 بھائی تھے اور 7 بھائیوں میں سے ایک بھائی جو ہے وہ قربانی نہیں کر رہا، اب وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تم 6 جو ہے وہ کرو اور ایک کے حصے کے اندر جو والد صاحب کا حصہ کا بنتا ہے، پیسے میرے حصے میں آتے ہیں وہ میں دے دیتا ہوں، تو اب یہ جائز نہیں ہے، اب کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا وہی افراد شریک ہوں کہ جو قربانی میں بھی